اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیب جان آپ سے مخاطب ہیں۔ ہم آپ کو روح قرآن میں الہیات کے موضوع کے اوپر گفتگو کر رہے تھے۔ اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ پروردگار عالم نے سورہ یاسین آپ کو پتہ ہے 36 نمبر کا سورہ ہے، اس میں 22 سے لے کے 32 تک کی آیات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے، یعنی کہ کافی طویل ہے یہ حصہ۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت عقل و فطرت کا تقاضا ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ آخر مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں ذات کی بندگی، عاجزانہ اطاعت یا فرمان برداری نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ پھر مجھے اور تم سب کو اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ خالق کی بندگی فطرت کا تقاضا ہے اور جس کے پاس پلٹ کر جانا ہے اس کی بندگی عقل کا تقاضا ہے۔ تو کیا میں ایسے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے ایسے خداؤں کو اپنی اطاعت کے لیے اختیار کر لوں کہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی سفارش مجھے کوئی فائدہ پہنچائے اور نہ وہ مجھے خدائے رحمان سے چھڑا سکیں۔ اگر میں ایسا کروں تو مجھ سے زیادہ کھلا ہوا گمراہ انسان اور کون ہوگا؟ میں نے تمہارے پالنے والے مالک کو دل سے مان لیا، تم بھی میری بات سنو اور مان لو۔ مگر اس آدمی کو اس وقت قتل کر دیا گیا۔ تو اس شخص سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں۔ اس پر اس شخص نے کہا، کاش میری قوم والے جانتے کہ میرے پالنے والے مالک نے کس وجہ سے مجھے معاف کر کے اپنی رحمت سے ڈھک لیا ہے اور مجھے عزت والے لوگوں میں قرار دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو لوگ دوسروں کی بھلائی چاہتے ہیں ہدایت کا کام خلوص دل سے انجام دیتے ہیں، انبیاء کرام کی مدد کرتے ہیں، ان کو خدا کی طرف سے جنت، مغفرت اور رحمت اور عزت حاصل ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس کی حق دشمن، ظالم اور قاتل قوم پر نہ کوئی لشکر آسمان سے اتارا اور نہ ہمیں کسی لشکر کے اتارنے کی کوئی ضرورت تھی۔ اللہ فرماتا ہے، اور نہ ہم خواہ بریکٹ میں اتنے معمولی کام کے لیے کوئی لشکر اتارنے والے۔ بس ایک دھماکہ ہوا جس سے وہ سب کے سب ایک دم سے بجھا کر رہ گئے۔ ہائے افسوس ان بندوں کے حال پر کہ کوئی رسول ان کے پاس نہیں آتا مگر یہ کہ وہ اس کی خوب ہنسی اڑاتے رہے ہیں۔ کیا ان احمقوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی نسلوں اور قوموں کو اس جرم میں ہلاک اور برباد کر دیا، اور وہ اب ان کے پاس پلٹ کر آنے والے بھی نہیں ہیں، جبکہ وہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ اب یہ سورہ یاسین کی 22 سے 32 نمبر کی آیت کی تفسیر پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ آپ کو پتہ ہے سورہ یاسین تو بہت پڑھی جاتی ہے۔ یہ واقعہ حبیب نجار کے متعلق ہے کہ جس نے حکومت وقت کے سامنے اور لوگوں کے سامنے اپنے نبی کی حمایت میں تقریر کی، فوراً اس کی قوم نے اس کو قتل کر دیا۔ اس کی کہنے کا مقصد یہی تھا کہ جب ہمارا اور تمہارا پالنے والا مالک ایک ہے اور وہی بدلے کے دن کا مالک ہے، وہی ہمارا خالق اور پالنے والا ہے، وہی ہمارا مبدا اور منتہا ہے، ہر نفع اور نقصان اسی کے ہاتھ میں، تو اس کی بندگی اور اطاعت کرنا ہماری فطرت کا بھی تقاضا ہے اور عقل سلیم کا بھی تقاضا ہے۔ پھر اس مرد حق نے یہ سب کچھ اپنے اوپر رکھ کر کہا تاکہ سننے والوں میں اشتعال پیدا نہ ہو، کیونکہ غصہ غور و فکر کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ جناب رسول خدا نے فرمایا، جب حبیب نجار کو اس قول کی بنا پر قتل کر دیا گیا تو خدا کی طرف سے اس سے کہا گیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ بات اس کے احترام میں کہی گئی۔ یہ تفسیر صافی کی روایت ہے۔ محققین نے نتیجہ نکالا کہ شہید کو بلا حساب و کتاب اور بلا تاخیر
شہید ہوتے ہی جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، اسے عالم برزخ کے انتظار کی بھی زحمت نہیں دی جاتی۔ یہ فصل الخطاب کی تفسیر ہے۔ شہید صلہ شہید کیا ہے تب و تاب جاویدانہ، علامہ اقبال کہتے ہیں صلہ شہید کیا ہے تب و تاب جاویدانہ۔ حضرت امام محمد باقر نے فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ حبیب نجار نے اپنی زندگی اور موت دونوں میں قوم کو نصیحت فرمائی، یعنی کہ زندگی میں انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو نبی تم سے کہہ رہے ہیں جب ہمارا اور تمہارا خالق ایک ہے اور اس تک ہمیں واپس جانا ہے اور وہی ہمارے آخری منتہا ہے، تو پھر ان کی بات مانو، عقل کا تقاضا تو یہی ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ لوگوں نے ان کو قتل کر دیا، اور جب ان کو قتل کر دیا تو پھر بھی وہ اپنے قوم والوں سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ انہوں نے کہا، یعنی قرآن نے اسے کوٹ کیا ہے کہ ان کا اتنا کام اتنا پرخلوص تھا کہ جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ کاش میری قوم والوں کو پتہ چل جاتا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا ہے اور مجھے جنت میں داخل کر دیا ہے، اور اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے، اور مجھے رحمت الہی نے ڈھانک لیا ہے، اور مجھے عزت والے لوگوں میں قرار دیا ہے۔ یعنی اتنا زیادہ ان کے دل میں خلوص تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ مرنے کے بعد بھی یہ بات ان کے قوم کو پتہ چل جائے تو شاید وہ راہ راست کے اوپر آ جائیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ دوسرا جو نتیجہ نکالا ہے اس آیت سے وہ یہ نکلا ہے کہ اللہ کو منکر قوموں پر عذاب نازل کرنے کے لیے کسی بڑے لاؤ لشکر یا عالم اسباب کی کوئی احتیاج نہیں ہوتی۔ وہ جب چاہتا ہے فرشتوں کے ذریعے عذاب نازل کر دیتا ہے، وہ جب چاہتا ہے بغیر اسباب کے عذاب نازل کر دیتا ہے۔ بس حجت تمام ہونے اور مہلت اصلاح دینے کے بعد عذاب نازل ہوتا ہے، یعنی ایسے نہیں کہ فوراً ہی عذاب نازل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت بہت رحم کرنے والا ہے، مہلت دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے۔ لیکن جب لوگ راہ راست پہ نہیں آتے ہیں تو ان کی مثال تو گاربیج جیسی ہو گئی نا، کہ بس اٹھایا گاربیج کو اکٹھا کیا اور مشین کے حوالے کر دیا اور پیس پاس کے ختم۔ تو اللہ کے لیے تو یہ بھی کچھ نہیں ہے، ایک چیخ آئی اور سب کے دل دہل کے ختم ہو گئے اور پوری قوم جو ہے نا ختم ہو گئی۔ اللہ کے نشتر میں تیموری و چنگیزی اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، یعنی اگر نہیں سدھریں گے، نہیں راہ راست پہ آئیں گے تو پھر اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اور کم از کم ڈر کے ہی اپنے گناہوں سے توبہ مانگنی چاہیے اور اس کی مغفرت کا پناہ میں آنا چاہیے۔ اب سورہ یاسین جو 36 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت کا نشان ہے 59 سے 68 تک۔ فرما رہا ہے پروردگار عالم، اے گناہ گارو تم ان سے الگ ہو جاؤ۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے تم سے پہلے ہی یہ عہد نہیں لے لیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی یعنی اطاعت نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مخاطب کیا ہے کہ میں نے تم سے پہلے ہی یہ عہد نہیں لے لیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نہ کرنا، یقیناً وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور بس صرف میری بندگی کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ مگر اس کے باوجود اس نے تمہارے بڑے بڑے گروہوں کو گمراہ کر کے چھوڑ دیا۔ تو کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ لو یہ وہی دوزخ ہے جس سے تم کو ڈرایا دھمکایا جاتا تھا، اب اس کا ایندھن بنو، اس کفر و انکار کی سزا میں جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ آج ہم ان کے ہونٹوں پر مہر لگا دیں گے، مگر ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے، ان کے پاؤں ہمیں گواہی دیں گے کہ وہ دنیا میں کیا کمائی کیا کرتے تھے۔ جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت اور خلقت کو ہم الٹ دیا کرتے ہیں، یعنی اس بریکٹ میں کہ اس کی حالت بچوں کی سی ہو جاتی ہے۔ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ جب ہم زندگی ہی میں اس کو لوٹا دیتے ہیں تو کیا مرنے کے بعد نہیں لوٹا سکتے؟ اس کی تفسیر کے بارے میں کہا فصل الخطاب ہے کہ جلالین اور فصل الخطاب دونوں میں
مطلب یہ ہے کہ دیکھو جوانی کے بعد بڑھاپا آتا ہے تو انسان کی تمام طاقتیں کمال کی منزل پر پہنچ کر روبہ زوال ہو جاتی ہیں۔ جب اللہ دنیا ہی میں زندگی کو بچپنے کی طرف لوٹا دینے پر قادر ہے تو موت کے بعد زندگی کو لوٹانے پر بھی تو قادر ہوگا۔ بچپنے کے بعد انسان لڑکپن کا ذائقہ چکھتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے، لڑکپن کے بعد جوانی کا ذائقہ چکھتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے، جوانی کے بعد بڑھاپے کا ذائقہ چکھتا ہے اور بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح موت کا ذائقہ چکھ کر بھی وہ دوسری دنیا کی طرف آگے بڑھ جاتا ہے۔ دہریوں کا تصور یہ ہے کہ مادے کے اجزاء کے ملنے جلنے سے کائنات از خود پیدا ہو گئی۔ ڈارون کا فلسفہ بھی اسی بنیاد پر بنایا گیا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اگر مادے کی فطرت میں صرف ارتقاء ہی ہے تو پھر انسان جوانی کے بعد بوڑھا کیسے ہو جاتا ہے؟ اور معلوم ہوا ارتقاء مادہ کے فطری فعل یا حق نہیں بلکہ کسی کا فیض و عطا ہے۔ وہی اللہ جب چاہتا ہے مادے سے ارتقاء کو سلب کر لیتا ہے اور انسان موت اور بڑھاپے اور موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ بتانا چاہیں گے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔